بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لینے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پیٹ کے بل سو جانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ جو مرد گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھاؤ، تمہارے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کچی روٹی مت کھاؤ ورنہ معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے مروڑ اور سینے کی جلن کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی لے۔ زیادہ چائے پینے سے اور رات کے وقت انڈے استعمال کرنے سے مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر آپ اپنی جلد کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگائیں، اس سے آنکھ کی بینائی کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ سونے سے پہلے سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ جو بھنڈی زیادہ کھاتا ہے اس کا جگر ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ جو انسان دودھ کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کا رنگ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ سورج سب سے پہلے جاپان میں نکلتا ہے۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ ہڈیوں میں تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آتا ہے اور خون میں تازگی آتی ہے۔ یہ دو پھل جو عورت کھا جاتی ہے اس کی خوبصورت بے پناہ بڑھ جاتی ہے، مالٹا اور لیچی۔ موٹاپا عورت کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ شملہ مرچ اور کھیرا کھائے، وزن میں کمی آ جائے گی۔ یاد رکھیں اگر ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا ہے تو چائے کا استعمال کم کر دیں۔ اس کی جگہ پودینے اور سونف کا قہوہ بنا کر پینا شروع کر دیں۔ نان بچوں میں شدید قبض کی وجہ سے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں کو نان بالکل نہ کھلائیں، بلکہ یہ ہر عمر کے افراد کے لیے نقصان دہ ہے۔ سونف کھاؤ، کبھی آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ پیاز بدن کے زہریلے عناصر کو ختم کر کے گھٹنوں کو صاف رکھتا ہے۔ کبھی لوگوں کو الزام نہ دیں، کیونکہ اچھے لوگ آپ کو خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ آپ کو تجربہ دیتے ہیں۔ جو لوگ دل کے مرض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرواؤ۔ اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرو۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چہرے کے بدنما تیل ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگاؤ۔ جن کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کے قریب بھی نہ جائیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کالے چنے کھاؤ، بال گرنا رک جائیں گے۔ آدھا گھنٹہ بعد پانی پیو اور ہر ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ جب کھانے کو صحیح طرح سے نہیں چباؤ گے تو پیٹ میں گیس بنے گی اور وہ سیدھی سر میں جائے گی، جو کہ سر کے درد کا باعث بنے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ لمبا سجدہ کیا کرو اور گاجر، سیب یا چقندر کا جوس پیا کرو۔ جو لوگ رات کو سونے سے قبل واش روم سے فارغ نہیں ہوتے، ایسے لوگوں پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پی لو، یرقان جیسی بیماری سے نجات ملے گی۔ جو لوگ اپنے جسم کو بہت زیادہ طاقت دینا چاہتے ہیں وہ ایسی غذائیں استعمال کریں
دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، بکرے کا گوشت، انجیر اور انڈا وغیرہ۔